तीसरा टॉपिक, दीन इस्लाम में अल्लाह और उसके महबूब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई जात मुतलकन हुज्जत और दलील नहीं है। इस पे भी दो आयत है। आयत नंबर 9 सूरत निसा, आयत नंबर 59, ये इंपॉर्टेंट तरीन आयत है इस टॉपिक पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में उलुल अम्र हो, हुक्मरान बनाया जाए, खलीफातुल मुस्लिमीन हो, उसकी भी अताअत करो, लेकिन उसकी अताअत एब्सोल्यूट नहीं होगी। क्यों? साथ ही आयत में फरमाया गया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी मामले के अंदर, हुक्मरान के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी इशू के ऊपर इख्तिलाफ राय हो सकता है, तो फिर क्या करना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अपने मामले को पलटाओ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर, फिर कुरान और सुन्नत से फैसला करवाओ। और इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर दिया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, असलाफ का नजरिया इस्लाम, 10 उसमें एग्जांपल्स दी हैं मैंने। लेकिन ये किसके लिए है? इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई ही अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हो, तब तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा कि तुम किताब और सुन्नत से फैसला करोगे, अदरवाइज तो तुम अपने अपने मौलवियों के पीछे ही लगे रहोगे। ज़ालिका खैर, इसी में है तुम्हारी बेहतरी, व अहसनु तअवीला, और इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। किसका अंजाम? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का अंजाम। बाकी जहां तक मामला इजमा का, वो इसके अंदर दाखिल है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में। इज्तिहाद भी इसमें दाखिल है, लेकिन वो चौथे नंबर पर आता है, वो आगे चल के आ जाएंगी आयत। आयत नंबर 10 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 और 32, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि वाकई अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो, फिर मेरी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, अल्लाह ताला के तुम महबूब बन जाओगे अगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इख्तियार कर लोगे। और सिर्फ मोहब्बत नहीं करेगा, वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मोहब्बत का हक अदा कर देगा, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए मुआफ फरमा देगा, तुम्हारी मगफरत कर देगा। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे अल्फाज बड़े खतरनाक हैं। फ़इन तवल्लौ, अगर ये मुंह फेर दें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, वलियाज़ु बिल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे काफरों से कोई मोहब्बत नहीं करता। आप देख लें कितने सख्त अल्फाज हैं। आगे टॉपिक नंबर 4 आ गया, आयत नंबर 11 से। टॉपिक नंबर 4 है दीन इस्लाम की सच्ची तालीमात जाती गुमान और बेअसल और बेबुनियाद ख्यालात की बजाय सिर्फ सही इल्म पर कायम है, इल्म पर। आयत नंबर 11 सूरतुल अनाम की आयत नंबर 116, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द, और ऐ सुनने वाले अगर तू जमीन पर बसने वालों की अक्सरियत की पैरवी करेगा तो क्या होगा? युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे अल्लाह के रास्ते से, क्योंकि अक्सरियत गुमराही पर मबनी है। इस वक्त 1.75 बिलियन क्रिश्चियंस ईसा बिन मरियम के बारे में डिविनिटी क्लेम किए हुए हैं अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी तादाद है, 90 करोड़ हिंदू हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में बैठा हुआ है। फिर मुसलमानों के अंदर भी किस किस्म की खराफात आ चुकी हैं। तो अक्सरियत नहीं, इल्म की बुनियाद पर होगा, अक्सरियत नहीं। वरना ईरान के अंदर शिया हक पे हैं, सऊदी अरब में अहले हदीस हक पे हैं, पाकिस्तान में बरेलवी हक पे हैं, और बांग्लादेश में देवबंदी हक पे हैं। यह तमाशा लग जाएगा फिर। तो इस्लाम कहता है इल्म के ऊपर बुनियाद होगी, तादाद पे नहीं होगी। इनकी अक्सरियत तो नहीं पैरवी करती मगर अपने गुमान की। मेरा दिल ये कहता है जी, मेरा विजदान ये कहता है, व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये नहीं मगर अटकल पच्चू चलाते रहते हैं, अपनी तरह से ज़रबे तकसीमें लगा के रिजल्ट निकालते रहते हैं। सूरतुन नज्म की आयत नंबर 28, आयत नंबर यहां पर 12, वमा लहुम बिही मिन इल्म, और ऐसे लोगों को किसी चीज का इल्म नहीं होता। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये तो सिर्फ अपने गुमान की पैरवी करते हैं। व इन्न ज़न्न, और बेशक गुमान,
لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے گمان. حق حق ہے. 2 + 2 برابر ہے 4، ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی شخص کہے کہ میں سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ 2 + 2 برابر ہے 5 کے، تو آپ مان لیں گے؟ اتنے بڑی بڑی کرامتیں دیکھ کے تو مان لینا چاہیے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہ چیز پتا ہے کہ 2 + 2 برابر ہے 4 کے. اگر کوئی مردہ زندہ کر دے، کسی کے دل کا حال جان لے، سورج کو واپس پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور اس کی جواب میں ہمیں کہے کہ 2 + 2 5، ہم کہیں گے نہیں 2 + 2 4. تو بھائیو 2 + 2 5 ہے، اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کر دیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں ہم 2 + 2 4 جتنی امپورٹنس بھی قرآن اور حدیث کو نہیں دیتے. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. فارمولہ ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتیں دیکھ کے، اور ان لوگوں کی پگڑی اور داڑیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے، چمڑیوں سے دھوکہ کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے. قرآن کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے. پوری دنیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو اپنا بیٹا چن لیا ہے، ہم نہیں مانیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن حق یہ کہہ رہا ہے. مسلمان تو سارے ہی ہیں. یہاں لوگوں نے اگر وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا تو نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے. تو بات تو 19-20 کا ہی فرق ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. سورہ الزمر کی آیت نمبر 9، یہ اکثر کالجز میں اور سکولوں میں لکھی جاتی ہے، بہت زبردست آیت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. جو لوگ کہتے ہیں خود کھول کے بخاری اور مسلم پڑھو کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ بہشتی زیور اور بہار شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو ہمارے بزرگ کیا لکھ گئے ہیں، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. علم تو کتابوں میں ہے، وہ آگے آ جائے گا. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر وہ جو اہل عقل ہے. اسلام دیکھیں کہتا ہے عقل پر بنیاد رکھو. عقل مند جو ہوگا وہ کہے گا جی جو مرضی بھی ہے، جب قرآن میں اور بخاری مسلم میں آ گیا میرا یہی عقیدہ، میرا یہی نظریہ. 2 ٹوک بات. تو آیت نمبر آگے 15 14 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک. تورات، انجیل اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اس میں 9th کمانڈ یہ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور فواد عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی عقل ہے، فائدے والی چیز. دل ترجمہ بعض لوگوں نے کیا، وہ ترجمہ صحیح نہیں، وہ قلب کے لیے. عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل. عقل، عقل والی. فعید عربی زبان میں کہتے ہیں بھجیا کو، نچوڑ جو نکلتا ہے. تو یہ فواد، کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں. اور علم 2 ہی ہیں جو ان 3 حواس سے حاصل ہوتے ہیں. ایک ہے ریویلڈ نالج، وحی کا علم، جو سورۃ البقرہ میں 4تھے رکوع میں آخری آیات ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اے آدم علیہ السلام ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی ہے پھر دوزخی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ تو ہو گیا ریویلڈ نالج، وحی کا علم. یہ ایک علم. اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم.
the knowledge obtained through observations and experiments. مشاہدات اور تجربات کے ساتھ حاصل کیا ہوا علم وہ ہے acquired knowledge جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کے شروع میں ہی فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. ہم جب بھی کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں پہلے اس کا نام رکھتے ہیں. یورینیم ڈسکور ہوا اس کا نام رکھا گیا یورینیم. تو آدم علیہ السلام نے یورینیم کیوں نہیں ڈسکور کر لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈال دی تھی لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے 10,000 سال لگے. 10,000 سال. جیسے آم کی گٹھلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے 8 سال چاہیے. تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی وہ بنوت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوالوڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں. 500 مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 بنا لیے ہیں. یہ اسی عقل کو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تمہارا عقل استعمال کی, آنکھیں استعمال کی, کان استعمال کیے تو حق کیوں نہیں حاصل کیا؟